بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی HD کے ساتھ پروگرام صاحب بات میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، MQM پاکستان بہادر آباد نے ایک جنرل ورکر اجلاس جو ہے وہ آج منگل کی شام جو ہے وہ بہادر آباد کے قریب جو پارک ہے جہاں وہ ہمیشہ اپنی پروگرام کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی جنرل ورکر اجلاس کر چکے، تو وہاں بلایا ہوا تھا۔ وہ اجلاس ابھی ختم ہوا ہے۔ اس اجلاس سے خواجہ اظہار الحسن اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا جو خطاب ہے وہ ابھی ختم ہوا ہے، اور اس اجلاس میں خالد مقبول صدیقی نے باقاعدہ رائے طلب کی ہے کارکنوں سے۔ تو وہ کیا رائے ہے اور کیا اس کے بعد ان کا پروگرام ہے؟ خالد مقبول صدیقی صاحب اجلاس کے فوراً بعد جو ہے وہ کہاں جانے والے ہیں اور مزید کہاں جائیں گے اور کس لیے جائیں گے اور وہ کیا کرنے والے ہیں، اور پیپلز پارٹی سے جو ان کی کل جو ملاقات ہوئی ہے، جو مذاکرات ہوئے ہیں، اس حوالے سے کیا خبر ہے، وہ اس حوالے سے خواجہ اظہار الحق نے کیا کہا ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آخر یہ دھڑے کیوں متحد کیے جا رہے تھے، آخر ان دھڑوں کے انضمام کے بعد لندن میں MQM کے قائد کو کیا میسج دیا گیا تھا، اور اس کے بعد MQM کے قائد الطاف حسین نے اس کا کیا جواب دیا، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ہماری ناظرین آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو، ہمارے اس پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ جتنی بھی اپڈیٹ چل رہی ہیں اس وقت، جو تازہ ترین صورتحال ہے، وہ آپ کو جو ہے اس سے آپ کو آگاہی حاصل ہو۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ MQM کا جو ہے بہادر آباد میں جنرل ورکر اجلاس جو ہے اس کا وقت جو ہے وہ دیا گیا تھا کارکنوں کو شام 4 بجے، جبکہ میڈیا کو جو وقت دیا گیا تھا وہ 6 بجے کا دیا گیا تھا۔ لیکن جو اجلاس ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ 4 گھنٹے کی تاخیر سے، یعنی 8 بجے شروع ہوا، اور اجلاس شروع ہوا تو اس اجلاس میں جو ہم آپ کو جو بنیادی جو خطاب ہے، جو مرکزی خطاب ہے، وہ تو ظاہر کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا ہے۔ تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ادھر کی باتیں تو بہت کی، لیکن جو اصل بات کی وہ یہ کی کہ ہم جو ہے ہم سب کے پاس جانا چاہتے ہیں، ہمارے دروازے، ہمارے دل، ہماری آنکھیں جو ہے وہ سب کے لیے کھلی ہیں، تو ہم آپ سے اجازت درکار ہے۔ یعنی انہوں نے کارکنوں سے کہا کہ آپ سے اجازت درکار ہے کہ کیا ہم سب کے پاس جائیں، سب کو دعوت دیں، اور دعوت اس بات کی دینا چاہتے ہیں کہ جو ہماری جو صحیح مردم شماری کا مطالبہ ہے، صحیح حلقہ بندیوں کا مطالبہ ہے، ووٹر لسٹ کا صحیح کرنے کا مطالبہ ہے، ان مطالبات کے حق میں ہم ایک احتجاجی ریلی جو ہے وہ نکالنے جا رہے ہیں 9 جنوری کو، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس احتجاجی ریلی میں ہم سب کے پاس جائیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کے پاس بھی جائیں گے، مسلم لیگ نون کے پاس بھی جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ PSP تو ابھی فوراً ہی وہاں جا رہے ہیں مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سے ملنے، وہ اس کا تو وقت ہے، وہاں پر انہوں نے بھی اپنے کارکنوں کو اور اپنے رہنماؤں کو بلایا ہوا ہے PSP ہاؤس میں، ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہاں پہنچنے والے ہیں خالد مقبول صدیقی اور دیگر رہنما، اور بتایا جاتا ہے کہ رات گئے یا کل ڈاکٹر فاروق ستار کے پاس بھی جائیں گے، اور آفاق احمد سے بھی ملیں گے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، اب دیکھنا، اور جماعت اسلامی کا بھی انہوں نے کہا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آفاق احمد ان کے ساتھ، جہاں تک PSP کی بات ہے وہ تو معاملات طے ہو چکے ہیں، فاروق ستار سے تو معاملات طے ہو چکے ہیں۔ میں آپ سے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے، احتجاجی ریلی کا صرف ایک ڈرامہ ہے۔ دراصل جو کوششیں کر رہے تھے گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب، ان کی کوششوں کو اس وقت بڑا دھچکا لگا جب PSP کے رہنماؤں مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے بہادر آباد جانے سے انکار کر دیا۔ خود ڈاکٹر فاروق ستار، انہوں نے بہادر آباد جانے سے انکار کر دیا، اور آفاق احمد سے تو ابھی ملاقات ہی انہوں نے نہیں کی تھی، وہ تو کبھی بھی نہیں حامی بھرتے بہادر آباد جانے کی، نہ وہ بھریں گے۔ تو جب یہ ان کو صورتحال ان کے سامنے آئی تو پھر ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی ان کا یہ مطالبہ تھا، جو ذرائع کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کا بھی، ڈاکٹر فاروق ستار کا بھی، کہ ہم بہادر آباد نہیں جائیں گے، وہ ہمارے پاس آئیں۔ اب MQM بہادر آباد کے لوگ جو ہے وہ کیسے جائیں، کیسے جاتے فاروق ستار کے پاس، کیسے جاتے مصطفیٰ کمال کے پاس؟ تو یہ ایک بہانہ بنایا گیا ہے، یہ احتجاج کا جو ایک بہانہ بنایا گیا ہے کہ ایسا کریں کہ ایک احتجاج، پہلے ایک
APC کا بھی بنایا گیا تھا بہانہ کہ ہم کوئی آل پارٹیز کانفرنس ٹائپ کی چیز کر لیتے ہیں ان مطالبات پر، وہ نہیں کی۔ پھر اب احتجاجی ریلی کا پروگرام بنایا جو فیصلہ ہوا ہے۔ تو یہ صرف ایک، چونکہ وہ لوگ یہاں نہیں آ رہے تھے، اب ان کو کس منہ سے وہاں یہ جاتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس اور فاروق ستار صاحب کے پاس یا آفاق احمد یا پیپلز پارٹی، تو اب ان کو ایک یہ بہانہ ان کو کرنا تھا۔ تو یہ ان کو کہا گیا کہ ایسا کریں کہ کوئی APC رکھ لیں یا کوئی احتجاجی ایسا یا ریلی رکھ لیں کہ جس میں آپ دعوت دینے کے لیے ان کو جائیں۔ تو وہ دعوت دینے کا جو ہے انہوں نے طے کیا، یہ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ برف تو پگھلی ہے، اور چاہے وہ کسی طرح بھی پگھلی ہو، تو اب یہ وہاں جائیں گے۔ وہ تیار بیٹھے ہیں ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے، PSP کے قائدین بھی، فاروق ستار بھی تیار بیٹھے ہیں ان کو خوش آمدید کرنے کے لیے، لیکن آفاق احمد کا کچھ نہیں پتا، ہو سکتا ان سے بھی ملاقات ہو، ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کی کسی بات پہ راضی ہوں گے نہیں۔ اب بات آتی ہے پیپلز پارٹی تو اس وقت سندھ حکومت ہے، اس سے مذاکرات تو آپ کے ناکام ہو چکے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں، خواجہ اظہار الحسن نے جو ابھی خطاب کیا ہے جنرل ورکرز اجلاس سے، اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارا پیپلز پارٹی سے ڈیڈ لاک ہو گیا ہے۔ یہ اعلان کیا ہے خواجہ اظہار نے۔ ہم نے جو آپ کو کل بات بتائی تھی، بلکہ اس سے پہلے ہم آپ سے یہ بات کر رہے تھے کہ ان کی بات نہیں بنے گی، یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی، اور MQM پاکستان بہادر آباد جو ہے وہ جو بھی مطالبہ وہاں لے کے جائے گی، ان کا ظاہر ہے کہ نہ تو وقت ہے نہ کوئی ایسا موقع ہے کہ جب الیکشن میں جو ہے چند روز باقی رہ گئے ہوں، آخر یہ کیسے کوئی مطالبہ مان سکتا ہے؟ کوئی مذاق تو نہیں ہے، جہاں الیکشن کمیشن کے انتظامات ہیں، پھر حلقہ بندیوں کا تو وہی ہوا۔ ہم نے آپ سے کل بھی یہی کہا تھا کہ ان کی بات نہیں مانی گئی۔ پھر وہ فیس سیونگ کے لیے کل بلکہ آج صبح سے اس طرح کی خبریں چلائی گئی کہ جی وہ پیش رفت ہوئی ہے۔ پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ آصف زرداری صاحب نے کہا ہے کچھ وقت مانگا ہے۔ تو یہ اس وقت بات نہیں ہوئی تھی جب وہ وہاں سے گئے ہیں۔ یہ خبریں چلائی گئی کہ آپ یہ خبریں چلائیں، میڈیا کو بھی لگتا ہے کہ کہا گیا ہے، ایسے تو نہیں کوئی چلا سکتا کہ بھئی یہ زرداری صاحب نے کچھ وقت مانگا ہے اپنے پارٹی کے لوگوں سے مشاورت کا، اور بالکل زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ہم بالکل اتحاد ہے ہمارا اور ہم اتحاد ٹوٹنے نہیں دیں گے اور ہم ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ سب بات وہی ہے، صرف لالی پاپ ہے۔ اور اس کا تو باقاعدہ اعلان کر دیا جنرل ورکرز اجلاس میں خواجہ اظہار نے کہ ڈیڈ لاک ہو چکا ہے۔ جب خواجہ اظہار خود یہ بات کر رہے ہیں ڈیڈ لاک ہو چکا ہے، پھر خواجہ اظہار نے ایک بات اور کہی کہ ہمیشہ MQM کا رول جو ہے حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے میں رہا ہے، اور 88 سے رہا ہے۔ خواجہ اظہار کا کہنا ہے کہ نشستیں چاہے جتنی بھی ہوں MQM کے پاس، لیکن حکومتیں بھی ہم بناتے ہیں اور گراتے بھی ہمیں۔ تو اب بھی ہم یہ عندیہ انہوں نے دیا ہے، اس کا مطلب ہے حکومت گرانے کا، لیکن کبھی بھی یہ کمزور وکٹ پر کھڑی MQM حکومت گرانے کا حصہ نہیں بن سکے گی۔ ان کا جو گورنر سندھ میں ہے وہ صرف MQM کی وجہ سے ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات، لانے والے بھی ان کو کوئی اور ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سامنے فیس پہ کیا ہے، کہ وہ جو سامنے جو فیس پر ہے وہ تو MQM پاکستان بہادر آباد ہے کہ وہ لے کر آئیے، لیکن پیچھے کچھ اور لوگ ہیں جو لانے والے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے، اور جی چند دن پہلے آپ بہادر آباد آئیں، جوائن کریں، اگلے دن ڈپٹی کنوینر بن جائیں اور اس کے بعد گورنر بھی بن جائیں۔ تو یہ فیصلے پہلے سے کہیں ہو چکے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو سینیٹر بننے کے لیے گئے تھے وہاں، اس وقت کیوں نکالا گیا؟ سینیٹر کیوں نہیں بننے دیا گیا؟ کیوں ڈپٹی کنوینرشپ جو ہے وہ معطل کی؟ تو ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ جو دھڑے متحد ہو رہے ہیں، اس کے لیے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ جو دھڑے ہیں یہ اب ہمارے لوگ ہیں، یہاں کے طاقتور حلقوں کے، ظاہر ہے اب یہ ہماری مرضی سے چلیں گے۔ تو پھر یہ کہا جا رہا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ لندن میں یہ پیغام دیا گیا الطاف حسین صاحب کو کہ دیکھیں جی یہ دھڑے متحد ہو رہے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جو ہے قبول کر لیتے ہیں، آپ ان کی قیادت کریں۔ لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ الطاف حسین نے صاف انکار کر دیا ہے، وہ ان دھڑوں کی قیادت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ اپنی ایک رابطہ کمیٹی اپنی مرضی سے اپنی پارٹی چلانا چاہتے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ، وہ ان لوگوں کو آپ پارٹی میں نہیں رکھنا چاہتے۔
بار بار وہ اپنی کئی ویڈیو بیان میں اب ان کا کوئی مستقبل ایم کیو ایم میں نہیں ہوگا، جنہوں نے ایم کیو ایم سے جو ہے وفاداری جو ہے وہ ختم کی۔ اس حوالے سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو دھڑے ہیں یہ ایک آخری آپشن کے طور پہ کام کیا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ دھڑے کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ 3 دھڑے کیا 3000 دھڑے بھی اگر ایسے مل جائیں تو وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی جو اصل ایم کیو ایم کی ہو سکتی ہے۔ لیکن خیر وہ جو ملانے والے جو ہے وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ اصل ایم کیو ایم جو ہے اس انداز میں بحال ہو۔ اگر وہ چاہتے ہیں اصل ایم کیو ایم کو وہی طاقت سے بحال کرنا، اسی طاقت سے لانا، تو وہ توڑتے کیوں؟ توڑا اس لیے گیا تھا، دھڑے اس لیے بنائے گئے تھے تاکہ وہ جو ایک طاقت تھی جس کے آگے کراچی میں، حیدرآباد میں کوئی جماعت ٹھہر نہیں سکتی تھی، جس کے ایک ٹیلی فون کال پہ شہر بند ہو جایا کرتے تھے، تو یہ جو اتحاد تھا، یہ جو طاقت تھی، یہ پسند نہیں تھی۔ اس کو ختم کرنے کے لیے یہ اس طاقت کو توڑا گیا تھا اور یہ دھڑے بنائے گئے تھے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دھڑے چونکہ ان کی مرضی کے دھڑے ہیں، اس میں ان کی مرضی کے لوگ ہیں، تو اب چونکہ بات نہیں بن رہی ہے کراچی کے سیاسی خلا کو پر کرنے کی، اور پیپلز پارٹی کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور پی ٹی آئی کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ کون کرے گا؟ ان میں تو کسی میں دم نہیں ہے، نہ ایم کیو ایم پاکستان بہادر آباد میں، نہ پی ایس پی میں، نہ ایم کیو ایم حقیقی میں، نہ فاروق ستار میں، اور خود پی ٹی آئی میں بھی نہیں ہے، نہ جماعت اسلامی میں۔ نون لیگ تو خیر کسی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ تو مجبوراً یہ بات سوچی جا رہی تھی کہ ٹھیک ہے وہاں سے بھی ہم اگر وہ ان دھڑوں کی قیادت سنبھال لیں تو ان کو بھی ہم ان کر دیتے ہیں، لیکن الطاف حسین نے اس طرح کی کسی قسم کی سیاست کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ قائد ایم کیو ایم الطاف حسین نے جو ان کو جس طرح جبری طور پہ سیاست سے الگ رکھا گیا ہے، انہوں نے کوئی زور زبردستی کا آج تک مظاہرہ نہیں کیا۔ انہوں نے کبھی بھی ان کے ساتھ ان کو لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، غائب بھی کیا گیا، اور اس حوالے سے انہوں نے بھوک ہڑتال بھی کی تھی، اور بہت سارے انہوں نے بھی تنقیدیں کی تھی، بلکہ بہت زیادہ آگے بڑھ کے تنقیدیں کر دی تھی، لیکن اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ ان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، ان کے لوگ جو ہے لاپتہ تھے، ان کو بازیاب نہیں کیا جا رہا تھا۔ لیکن آخرکار ان کا چیپٹر کلوز کرنے کی کوشش کی گئی اور اب تک کی جا رہی ہے، لیکن وہ چیپٹر ہے کہ کسی طرح کلوز نہیں ہو رہا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں وہ آج بھی بستے ہیں۔ پورا سوشل میڈیا جو ہے وہ متحرک سرگرم ہے، اس پہ بڑی سرگرمیاں ہیں ایم کیو ایم لندن کے حوالے سے، اور اب وہ سرگرمیاں گراؤنڈ پہ اتر چکی ہیں۔ کراچی حیدرآباد میں پوری دیواروں پہ اندرون سندھ کے جو شہری علاقے ہیں وہاں، بلکہ پنجاب کے کئی علاقوں میں بھی ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بینر لگے ہیں، تصویریں لگی ہیں الطاف حسین کی، اور جو سال 9 کا جشن تھا اس میں تو باقاعدہ جو نمائش چورنگی پہ جو پروگرام ہوا تھا جشن کا، وہاں جو لوگ جمع ہوئے تھے، وہاں لوگ جی مہاجر کے نعرے لگاتے رہے، جی الطاف حسین کے نعرے لگاتے رہے۔ حیدرآباد لطیف آباد میں موٹر بائک ریلی نکلی، اندرون سندھ کے کئی علاقوں میں نکلی، اور یہاں بھی لوگ نعرے لگاتے ہوئے نکلے، لیکن ظاہر ہے ایک ریاستی جبر ہے، اس انداز میں لوگ نہیں نکل سکتے، اور نہ ان کو نکلنے کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے قائد متحدہ کہ ان کے لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے۔ ایک تو بغیر یعنی نکلے جو ہے آج بھی ان کا نام جو ہے مختلف جرائم میں جو ہے وہ زبردستی شامل کیا جا رہا ہے۔ کیا جرائم پیشہ لوگوں کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا تعلق ایم کیو ایم لندن سے؟ کس نے کہا ہے کہ وہ، اور جب انکار کر چکی ہے ایم کیو ایم لندن رابطہ کمیٹی نے اس بات کا سختی سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری تحقیق کی کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا تعلق ایم کیو ایم سے، یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، تو باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تحقیق کی جو ہمارے علاقوں میں جو لوگ ہیں، اور پوری تحقیق کے نتیجے میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو ایک دوسرے گروپ کے لوگ ہیں ایم کیو ایم کے، جو اس سے پہلے بھی وارداتیں کرتے رہے، جن کو جو ہے ایم کیو ایم جو ہے بہت ان کے خلاف جو ہے وہ کرتی رہی، اور کبھی ان سے کوئی اتحاد کرنے کی بات ایم کیو ایم نہیں کر سکتی اس گروپ سے بھی۔ تو اچھا، پھر کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم ہے، جو بڑھتی ہوئی جرائم کی وارداتیں ہیں، وہ تو فرق صاحب ظاہر ہے کہ غیر مقامی کر رہے ہیں، وہ جن کا کراچی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہمارے کچھ جو سماجی تنظیمیں ہیں، انہوں نے ان کے لیے یہاں دسترخوان بچھائے ہوئے ہیں، ان کو قورمے اور لال روٹیاں اور شتر مرغ کا جو ہے وہ گوشت کھلا رہے ہیں۔ تو وہ ان لوگوں کے تو لاٹری کھل گئی ہے کہ وہ باہر سے آتے ہیں مختلف علاقوں سے،
جو مقامی نہیں ہیں، غیر مقامی ہیں، وہ تو کہتے ہیں وہاں تو کھانا بھی مفت میں مل جاتا ہے اور رہائش بھی کہیں نہ کہیں قبضہ کر کے ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد لوٹو اور پھوٹو، ڈکیتیاں کرو۔ تو آج تک ان کی تو نشاندہی نہیں کی گئی۔ جو اتنے لوگ پکڑے گئے، یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کس علاقے سے ہیں، ان کا شناختی کارڈ دیکھ کے بتا سکتے ہیں۔ جو لوگ وارداتیں کر رہے ہیں، جرائم پیشہ وارداتوں میں ملوث ہیں، ان کو آپ پکڑے، ان کا شناختی کارڈ دیکھیں کہاں کا ہے۔ جن کو آپ نے یہ تو کوئی مشکل، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ان کا شناختی کارڈ بتا دے گا کہ وہ کب سے کہاں کے ہیں اور کب سے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی زیادتی ہے، بڑا ظلم ہے کہ آپ جو ہے کراچی کے اصل جو لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں، ان کے ساتھ جب تک آپ تعصب کا جو رویہ ہے وہ ختم نہیں کریں گے، جب تک کوئی بھی صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ آپ چاہے جتنے دھڑے بنا دیں، جتنی جماعتیں بنا دیں، لیکن آپ کو جو اصل مقامی ہیں ان کے ساتھ تعصب کا رویہ، جو نفرت کا رویہ ہے، وہ ختم کرنا پڑے گا۔ آپ وہ ختم کر دیں تو ممکن ہے الطاف حسین کی بھی ضرورت نہ رہے۔ آپ ان کے ساتھ تعصب اور نفرت چھوڑ دیں، ان کو ریلیف فراہم کرنا شروع کر دیں، ان کے مسئلے حل کرنا شروع کر دیں۔ یہ لوگ اور کچھ نہیں چاہتے ہیں، لیکن جب آپ ان کے ساتھ نفرت آمیز رویہ رکھیں گے، تعصب رکھیں گے اور ہر چیز میں ان کو ملوث کریں گے، اور جو لوگ کرنے والے ہیں، جتنی بھی قتل و غارت گری، بھتہ خوری اور لاشیں کراچی میں دی گئی، اس وقت کون انچارج تھا 90 کا؟ کون کراچی میں لوگ کام کر رہے تھے؟ کون ذمہ دار تھے؟ وہ تو آج بھی کھلے پھر رہے ہیں۔ ان کو آپ نے جو شیلٹر دیا ہوا ہے۔ الطاف حسین تو اس 30 سالوں میں کبھی بھی کراچی نہیں آئے۔ کون سی انہوں نے بوری میں بند لاش دی؟ کون سا انہوں نے بھتہ لیا؟ کون سی دہشت گردی کی؟ تو آپ سارا الزام الطاف حسین اور جو لوگ یہاں کر رہے تھے، جو ذمہ دار ہیں، ان کو آپ گلے لگا لیتے ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ مراحتیں دے رہے ہیں، ڈرائی کلین کر کے صاف کر کے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جب تک بند نہیں ہوگا، کراچی کے حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ تو یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو ناظرین، اس سے قبل میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے گزارش کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ کراچی کے حوالے سے جو اس وقت بڑی ہلچل ہے کراچی کی سیاست میں، جو تازہ ترین صورتحال ہے، اپڈیٹ ہے، وہ آپ کو بر وقت ملے۔ یہ اسی صورت میں ہوگی جب آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں گے، تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے گا، سب سے پہلے ہماری ویڈیو، ہمارا پروگرام آپ کے پاس پہنچ جائے گا، اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔